کلپ نمبر 440۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ ترجمہ، آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پریشان ہیں۔ انما یستأذنک، آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں، یعنی جہاد کے موقع پر بہانہ بنا کر رہ جانے کی اجازت مانگنا منافقین کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لانا در حقیقت رب تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ منافق اللہ عز و جل کو تو مانتے تھے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر تھے، مگر ارشاد ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبهم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ اسلام کی حقانیت اور کفر کے بطلان پر انہیں یقین نہیں اور نہ اس کے عکس کا یقین ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بولے کہ شاید اسلام برحق ہے، اور اگر کفار کو فتح ہو گئی تو بولے کہ شاید یہ لوگ برحق ہیں، ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی؟ یا یہ مطلب ہے کہ انہیں اللہ رسول کے وعدوں پر یقین نہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبروں پر اطمینان نہیں۔ ایمان تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر خبر میں ان کی تصدیق کی جائے۔ تردد تصدیق کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ ترجمہ، اور اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے، تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ولو ارادوا الخروج، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، یعنی منافق ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جانے کو تیار تھے، لیکن اچانک بیماری، لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے۔ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفر جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کی۔ اگر ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تیاری تو کرتے۔ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا علم تو یقیناً قطعی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا اعتبار قرائن سے بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں منافقین کا جہاد کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب منافقین نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت طلب کی تو ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں، یعنی عورتوں، بچوں، مریضوں اور معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے، یعنی یہ منافقین اگر تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے تو شر اور فساد ہی پھیلاتے، اس طرح کہ تمہیں کافروں سے ڈراتے، آپس میں لڑاتے، تمہارے سامنے کافروں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے۔ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا منافقوں کا کام ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ منافق ظاہری نیکی بھی کئی مرتبہ بری نیت سے کرتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا اور آپس میں لڑانا منافقوں کا کام ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایسے قلمکار حضرات کی کمی نہیں جو ہر وقت غیر مسلم حکومتوں کی طاقت، اسلحہ، فوج اور وسائل کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو ڈرانے میں لگے رہتے ہیں۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جو تمہاری باتیں اور تمہارے راز کفار تک پہنچاتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ تم میں سے بعض ایسے ضعیف الاعتقاد ہے کہ جب منافقین مختلف قسم کے شبہات ظاہر کرتے ہیں تو وہ انہیں قبول